السلام علیکم ناظرین، اسپورٹس کارنر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن عباس۔ ویورز، آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ساؤتھ ایشین کے نمبر 1 MMA فائٹر جن کا تعلق ڈسٹرکٹ مہمند سے ہے، اسماعیل خان، جو کہ ریسنٹلی ون چیمپئن شپ میں ساؤتھ کورین MMA فائٹر کو جنہوں نے ہرایا ہے، اور ان کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے۔ ان کے ریکارڈ کی اگر بات کریں تو 6-0 کا پروفیشنل ریکارڈ ہے، اور ایمیچور میں وہ 21-1 ان کا ریکارڈ ہے۔ انہوں نے ساؤتھ کورین مکس مارشل آرٹ پلیئر، تھائی لینڈ کے پلیئرز، افغانستان کی بات کریں یا ایجپٹ کے پلیئرز کی بات کریں، سب کو ہی تقریباً ناک آؤٹ کیا ہے۔ ان سے بات کریں گے کہ ان کا جو لاسٹ فائٹ ہوئی ہے، جنہوں نے جو تھائی لینڈ میں جا کے انہوں نے ساؤتھ کورین باکسر MMA فائٹر کو ہرایا ہے، وہ کیسی رہی، فیوچرز پلان ان کے کیا ہے، اور ان کی جو فائٹنگ ہسٹری ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسماعیل بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا APP کو ٹائم دینے کے لیے، اور ویورز ان کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد سلیمان، وہ جو ہیں وہ بھی جو ہے اسماعیل خان کے کوچ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ان کے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ MMA کے اندر اپنا فیوچر بنا رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے اسماعیل، تھوڑا سا آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، تھائی لینڈ کے اندر آپ کی فائٹ ہوئی، ون چیمپئن شپ کے انڈر آپ نے ان کو ہرایا، ہم سب نے دیکھا، اور سوشل میڈیا کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی جو فائٹنگ کے جو کلپس ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ کیسی رہی فائٹ، تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا۔ الحمدللہ اچھی رہی فائٹ۔ یہ کہ 2-3 مہینے پہلے وہاں سے انویٹیشن آ گیا تھا کہ میری فائٹ، یہ کہ کوریا سے پہلے میں انڈیا کے ساتھ فائٹ تھی اس ایونٹ میں، تو یہ کہ وہ انڈین اوپوننٹ تھا، وہ پل آؤٹ کر گیا، اس کو کوئی انجری ہو گئی تھی، تو پھر ہفتہ 10 دن کے نوٹس پہ مجھے ساؤتھ کورین اوپوننٹ ملا، جو کہ میرے لیے بہت ٹف تھا، کیونکہ رن ٹائم پہ کوئی اوپوننٹ چینج ہو جائے تو اس کو اسٹڈی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میرے کوچز نے ان کے لیے گیم پلان بنایا، ان کی جو فائٹس تھی یوٹیوب پہ وہ پوری دیکھی، پھر اس کو پراپر اسٹڈی کیا ہم نے، تو الحمدللہ پھر میں تھائی لینڈ خیر خیریت سے پہنچا، اور وہاں پہ میری فائٹ بھی میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ یہ میری فرسٹ پروفیشنل فائٹ تھی جو کہ رنگ میں تھی۔ ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی MMA کی فائٹس ہوتی ہیں وہ کیج میں ہوتی ہیں، آکٹاگون میں، وہ جالا سا بنا ہوتا ہے، تو یہ میری فرسٹ فائٹ تھی رنگ میں، جو کہ پریشر بھی بہت زیادہ، کیونکہ ون چیمپئن شپ کا پلیٹ فارم بہت بڑا ہے ایشیا میں، نمبر 1 پہ UFC ہے، اس کے بعد 1FC ہے، اور یہ کہ میرے لیے وہاں پہ بہت اچھا یہ کمپٹیشن رہا، الحمدللہ میں فائٹ جیت گیا، میں دعائیں تھی پاکستانیوں کی، اور الحمدللہ ابھی میں 6-0 انڈیفیٹڈ۔ ویسے آپ کا جو تیاری تھی وہ تو انڈین باکسر کے ساتھ تھی، تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہوئی ہوگی کہ یار، ہر ظاہری بات ہے جب پاکستان اور انڈیا کی بات آتی ہے تو الگ قسم کا پیشن ہوتا ہے، الگ قسم کا جوش ہوتا ہے، بالکل، تو ڈس اپوائنٹمنٹ تھوڑی تو ہوئی ہوگی۔ ہاں بالکل ہوا تھا، لیکن یہ کہ میں نے کہا اس میں بہتری ہوگی، اللہ نے کچھ بہتر سوچا ہوگا میرے لیے، تو بس یہ کہ الحمدللہ یہ فائٹ بھی میرے لیے ٹف تھی، لیکن یہ کہ بس دعائیں تھی اور محنت تھی، میرے کوچز کی محنت تھی جو کہ رنگ لائی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، محمد سلیمان، تھوڑی سی آپ سے بات کریں گے اسماعیل کے حوالے سے، بتائیے گا کتنا ٹائم لگا ان کو، اور جو اسٹریٹجی آپ نے جیسا اسماعیل نے بتایا کہ ہمیں فوراً چینج کرنی پڑی، اسٹڈی کرنا پڑا، تھوڑا سا ٹف ہوگا، تھوڑا سا پریشانی کا سامنا تو کیا ہوگا آپ لوگوں نے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ جب کوئی بھی اپوننٹ چینج ہوتا ہے تو یہ کوچز کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، کہ کیونکہ پورا آپ کا جو فائٹ کیمپ ہے وہ ایک فائٹر کو اسٹڈی کرتے ہوئے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے پراپر۔ ہم ساری رات، بعض اوقات میں ہوں، میرے ساتھ جو سر ناصر ہے، ہم دونوں کوچز ساری رات بیٹھتے ہیں، ویڈیوز نکال رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، پھر بیٹھ کے دیکھنا اور اس کے ویک پوائنٹس کو لکھنا، اس کی اچھے جو پوائنٹس ہیں، اس کی جو جہاں پہ وہ اسٹرانگ ہے ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا، اور پھر پورا ایک فائٹ کیمپ ڈیزائن کرنا، اور ڈیزائن کرنے کے بعد اس پہ ورک سٹارٹ کر دینا۔ تو اس فائٹ کے لیے ہوا ایسے کہ پہلے ایک انڈین اپوننٹ ہمیں ملا جس کا ریکارڈ تھا 12-3، اور وہ ون چیمپئن شپ کا فائٹر تھا۔ اس کے مطابق ہم پلان کرتے رہے، اور شاید 20-25 دن بعد وہ اپوننٹ پل آؤٹ کر گیا۔ اب پھر ہمارے لیے پریشانی کہ یار نیا اپوننٹ ملے گا، کب ملے گا، روز میں سر ناصر کو میسیج کروں یار کیا سین ہے، کوئی اپوننٹ ڈن ہوا ہے نہیں ہوا۔ پھر وہ یہ جو لاسٹ اپوننٹ پول آؤٹ کیا یہ ملا، اس کا 4-0 ریکارڈ تھا۔ اب پھر میں ساری رات بیٹھا، اس کی فائٹس دیکھیں، دوبارہ اس کے لیے پلان ریڈی کیا، وہ پلان بنا کے اس کو بھی میں نے بھیجا، اسماعیل کو بھی میں نے بھیج دیا، میں نے کہا یار یہ وائٹ بورڈ پہ ہم اس کو پورے کو پیسٹ کر دیں گے۔ اب اس کے مطابق تیاری سٹارٹ کر دی۔ اس نے
فائٹ ایکسیپٹ کر لی تھی, لیکن جو کنٹریکٹ کے اوپر اس نے سائن نہیں کیا تھا. ایک ٹینشن ہمیں تھی کہ یار اس نے ایکسیپٹ تو کیا لیکن ابھی تک سائن نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو لیکن ہم بھی جو ہے نا ہم پیچھے نہیں ہٹے, لیکن ہم نے اپنی تیاری سٹارٹ کر دی اس کے مطابق. اب لاسٹ 10 to 12 ڈیز پہ آ کے اس نے کہا کہ مجھے نی کی انجری ہوگی اور وہ پل آؤٹ کر گیا. اب ہمارے لیے اور پریشانی کہ اب پھر نیا اپوننٹ ملے گا, اور دن رہ گئے 10 سے 12, اور نئے اپوننٹ کو اسٹڈی کرنا, اس کے لیے اسٹریٹجی بنانا یہ شارٹ ٹائم میں بہت مشکل ہوتا ہے کوچز کے لیے بھی. تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم احسان تھا کہ پھر یہ کورین اپوننٹ ہمیں ملا, اس کی ویڈیوز بیٹھ کے دیکھیں, اور بس کم ٹائم میں ہم نے ایک جو کہتے ہیں نا کہ فرسٹ ایڈ دینا, تو اس کے مطابق اسماعیل کو ایک فرسٹ ایڈ ہی دیا تھا ہم نے, جو اسٹریٹجیز ہم نے بنائی تھیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم احسان, یعنی کہ عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی مدد سے الحمدللہ کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ اسماعیل خان نے ون چیمپئن شپ کے پلیٹ فارم میں جا کے کیسی پرفارمنس دی. زبردست. ظاہری بات ہے صرف ایک فائٹر نہیں ہوتا, اس کے پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے, کوچز ہوتے ہیں جو کہ محنت کرتے ہیں, تبھی جا کے ریزلٹ اورینٹڈ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ایک فائٹ آتی ہے سامنے. اسماعیل تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کتنا ٹائم آپ کو کیمپ لگانا پڑا, کتنی ٹائم پریکٹس کرنی پڑی صرف اس فائٹ کے لیے, اور ایک فائٹ سے دوسری فائٹ کا جو گیپ تھا وہ کتنا رہا؟ یہی ہے کہ اس سے پہلے میری فائٹ تھی جون میں آذربائیجان کے لڑکے کے ساتھ, تو وہ فائٹ بھی فرسٹ راؤنڈ میں نے فنش کی. تو یہ کہ اس فائٹ میں پھر مجھے انجری نہیں ہوئی, تو میں گھر آیا, پھر 2-3 دن ریسٹ کیا. پھر یہ کہ کوچ نے مجھے میسیج کیا کہ نیکسٹ فائٹ کے لیے ریڈی ہو جاؤ ون چیمپئن شپ کے لیے, کیونکہ مجھے خوشی تھی. جتنے بھی پاک MMA کے فائٹر ہیں, ہر فائٹر چاہتا ہے کہ میں جا کے ون چیمپئن شپ کے پلیٹ فارم میں پرفارم کروں. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات تھی, اور بہت بڑی یہ میرے لیے فائٹ تھی. تو یہ کہ 2-3 مہینے کا کیمپ تھا اس طرح کا, تو الحمدللہ اس میں نے اپنا ٹریننگ میں بھی 100% دیا اور فائٹ میں بھی 100% دیا, جو کہ الحمدللہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسماعیل تھوڑا سا بتائیے گا, ہم اکثر MMA فائٹرز کو جو دیکھتے ہیں ان کے کان ایسے سوجے ہوتے ہیں, زخم آیا ہوتا ہے, اور آپ کی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہوتا ہے, کہ یہ ڈیورنگ فائٹ ہوتا ہے, پریکٹس ہوتا ہے, اور کیا درد کرتا ہے کہ نہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کافی سویل ہے. ایسے ہی ہے بالکل. 2016 میں نے MMA کی ٹریننگ سٹارٹ کی, تو 1 سال 2 سال میں ایسے MMA کرتا رہا. تو اس کے بعد پھر یہ جو کان ہے یہ گریپلنگ اور ریسلنگ کی وجہ سے بن جاتے ہیں. ایک دوسرے کو ہم گراتے ہیں ڈیورنگ ٹریننگ, تو ایک دوسرے کو گریب کرتے ہیں, گراتے ہیں ایک دوسرے کو, تو یہ کان گھسیٹنے کی وجہ سے پھر اس میں خون اور پانی جم جاتا ہے. پھر اس کو انجیکشن سے 1-2 دفعہ نکالتے ہیں, تو پھر یہ سخت ہو جاتا ہے. کیونکہ ایسا لگتا ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں شاید پنچز لگا کے, جس طرح ہم دیکھتے ہیں میرے فائٹ میں ایک کارنر میں پکڑ لیا. ایسے ہی ہے بالکل. زیادہ تر لوگ یہی کویشچن کرتے ہیں کہ آپ کو پنچز لگے ہیں, کک لگے ہیں, لیکن پھر میں ان کو بتاتا ہوں پوری سین کے یہ ایسے ایسے ہوتا ہے, ٹریننگ کے دوران یہ بن جاتے ہیں ایسے. تو جتنے بھی فائٹر زیادہ تر ریسلنگ کرتے ہیں نا, تو ان کے کان ایسے ہوتے ہیں. خبیب کے کان بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے, جتنے بھی فائٹر ہیں ان کے کان ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ کہ میں اس پہ الحمدللہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں. باہر جدھر بھی جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں فائٹر جا رہے ہیں, ایسے دور رہو, اس سے پنگا نہ لو. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جب ڈیورنگ فائٹ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ایٹماسفیئر تو الگ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فائٹرز پہلے راؤنڈ میں ہی ڈیپ بریدنگ شروع کر دیتے ہیں, محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ فائٹر تھک گیا ہے. تو یہ رنگ کے اندر جو ہے وہ کیا ایٹماسفیئر ہوتا ہے, تھوڑا سا یہ بھی شیئر کریے گا ہمارے کے ساتھ. بس یہی ہے کہ ابھی پروفیشنل جو فائٹ ہے وہ 5-5 منٹ کے 3 راؤنڈ ہوتے ہیں. تو اس کے حساب سے اگر ہم ٹریننگ کرتے ہیں نا, تو اگر 5-5 منٹ کے 3 راؤنڈ ہے تو ہم جم میں اس کے حساب سے 10 راؤنڈ لگاتے ہیں, تاکہ پھر جب ہم کیج میں جائیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی لڑکے ہیں وہ اب کیج میں جاتے ہیں, تو الحمدللہ ان کو اسٹیمنے کا کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اس کے حساب سے ہم نے جم میں ٹریننگ کی ہوتی. تو یہ کہ الحمدللہ ہمیں کوئی کیج میں ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا اسٹیمنے کا. ٹھیک ہے. اچھا محمد سلیمان, تھوڑا سا آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ MMA جو اسپیشل فائٹنگ ہے اگر ہم بات کریں, اس میں صرف ہیوی باڈی نہیں آتی, انڈیورنس چاہیے, اسٹیمنا چاہیے, اسپیڈ چاہیے. یہ سارے فیکٹرز کو اگر ہم ملائیں تو ایک MMA فائٹر اچھے طرح سے تراشا جا سکتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے ایک فائٹر کو تیار کرنے میں جو کہ پہلی دفعہ ڈیبیو کر رہا ہو MMA فائٹ کے لیے؟ جی بالکل, جیسا کہ آپ نے کہا ایسا ہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا چاہیے ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ کو اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے, انڈیورنس چاہیے ہوتی ہے, اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے, ٹیکنیک چاہیے ہوتی ہے. اب MMA کی اگر آپ بات کریں تو میں بتاتا بھی چلوں کہ MMA کو مکس مارشل آرٹس بھی کہتے ہیں اور اس کو ماڈرن مارشل آرٹ بھی کہتے ہیں. اب اس کے ایک فائٹر کو تیار کرنے کے لیے, پروفیشنل فائٹر کو تیار کرنے کے لیے کم از کم 6 سے 7 سال لگتے ہیں. 6 سے 7 سال؟ جی 6 سے 7 سال اس میں لگتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ یہ باکسنگ
نہیں ہے یا یہ کراٹے نہیں ہے کہ بس اگر کراٹے والا ہے تو اس نے خالی ککس کرنی ہے, اگر باکسنگ والا ہے تو اس نے خالی پنچز کرنے ہیں. باکسنگ بھی ایک بہت ایجوکیٹڈ گیم ہے, لیکن ایم ایم اے اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ نے باکسنگ سیکھنی ہے, آپ نے کک باکسنگ سیکھنی ہے, آپ نے ریسلنگ سیکھنی ہے, آپ نے بی جے جے سیکھنی ہے, آپ نے موآ تھائی سیکھنی ہے. یہ میں نے بڑے بڑے پورشن بتائے ہیں. پھر اس کے اندر جو ہے باکسنگ کی کیا اسٹریٹجیز ہیں, ریسلنگ کی کیا اسٹریٹجیز ہیں, کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس کے ڈیفینسز کیسے کرنے ہیں, کوئی لاک ہے تو اس کو لگانا کیسے ہے اور اس سے نکلنا کیسے ہے, کوئی پوزیشن ملی ہے اس میں کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس کا اسکیپ کیسے ہے, وال ریسلنگ ہے, وال ریسلنگ پہ آپ نے کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس کے اسکیپس کیسے کرنے ہیں, کاؤنٹرز کیسے کرنے ہیں. تو یعنی کہ بہت بڑی گیم ہے, پورا ایک سمندر ہے نہ ختم ہونے والی, یعنی کہ یہ ایک فیلڈ ہے. تو اس کے ایک پروفیشنل فائٹر کو تیار کرنے کے لیے کم از کم ہمیں 6 سے 7 سال چاہیے ہوتے ہیں. لیکن جو ایمیچور فائٹر ہوتا ہے, اگر آپ ایک ایجوکیٹڈ فائٹر کو کہیں تو وہ 2 سے 2.5 سال لگتے ہیں, یعنی کہ میرے اوپینین کے مطابق. ویسے لوگ سال 6 مہینے میں بھی فائٹرز کو اتار دیتے ہیں, لیکن کیگز فائٹ کلب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ایم ایم اے کی جو ایمیچور فائٹ ہے وہ ہم تقریباً 2 سال سے پہلے اپنے کسی لڑکے کو نہیں دیتے. اچھا. اور جو پروفیشنل فائٹ ہے اس میں کم از کم 6 سے 7 سال لگتے ہیں. سلمان, ہم نے بہت دفعہ ایسے دیکھا کہ جو ایم ایم اے فائٹرز ہیں وہ یا تو باکسرز ہوتے ہیں یا پھر کک باکسر ہوتے ہیں, اور وہ اچانک ایم ایم اے کے اندر فائٹ کرتے ہیں اور مطلب ان کو اتنا ٹائم نہیں لگتا. تو کیا وہ بیسکس ان کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, یہ وجہ ہے یا نہیں, ان کی اپنے شوق کی وجہ, یہ کہہ سکتے ہیں؟ اس میں دونوں چیزیں ہیں, ایک شوق, اور اس میں جو مین چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ سے آتا ہے نا, لیٹ سپوز وہ باکسنگ کرتا ہے یا کک باکسنگ کرتا ہے, کوئی بھی کمبیٹ سپورٹ کرتا ہے, تو اس کی ایک بیس بنی ہوئی ہوتی ہے, اس میں اس نے 8, 10, 12 سال لگائے ہوتے ہیں, تو اس کو ساری چیزوں کو پتہ ہوتا ہے. اس کو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے اب ہمارے پاس کوئی بھی نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے نا تو اس کو 6 سے 8 مہینے تو خالی سمجھنے میں لگتے ہیں, وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سال تقریباً اس کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے. اب وہ جو ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ سے آتا ہے اس کی بیس بنی ہوئی ہوتی ہے, اس کو ہم نے یہ نہیں بتانا ہوتا کہ ابھی آپ نے کھڑے ہو کے اپنے پنچ کا اینگل صحیح کرنا ہے یا آپ نے اپنی کک کا اینگل صحیح کرنا ہے. اس کو وہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. اس کے اندر خالی ہم نے ٹیکنیک ڈالنی ہوتی ہے, اس کے پاس اسٹیمنا بھی ہوتا ہے, اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے, انڈیورنس بھی ہوتی ہے, ساری چیزیں آلریڈی ہوتی ہیں. اس کو صرف ایم ایم اے کی جو تھیوری ہے, ایم ایم اے کی جو سائنس ہے, جو ٹیکنیکس ہے, بس خالی وہ اس میں ڈیولپ کرنی ہوتی ہے, باقی سارا جو ہے نا اس کی بیس بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یعنی کہ اس بندے پہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اچھا اسماعیل, تھوڑا سا آپ اس بارے میں بتائیے گا, جب ہم ٹریننگ کی بات کرتے ہیں اور فائٹرز کی بات کرتے ہیں, ایم ایم اے کا جب بھی نام آتا ہے تو ہمارے سامنے تھائی فائٹر سامنے آتے ہیں. موسٹلی یہ تھائی لینڈ اور اس کنٹریز میں کیوں اتنی زیادہ پاپولر ہے؟ پاکستان کے اندر بھی جیسے آپ اس وقت نمبر 1 ساؤتھ ایشین ایم ایم اے فائٹر ہیں, لیکن اس طرح سے رجحان ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ سہولیات یا ٹرینڈ ہی ایم ایم اے کی طرف ہے, یا پاکستان کے اندر ابھی ہم اس نیچ پہ نہیں پہنچے کہ ایم ایم اے کو ہم اس طرح ٹاپ لیول پہ لے کے جا سکیں؟ بس یہی ہے کہ ابھی 1-2 سالوں میں لوگوں کو پاکستان ایم ایم اے کا پتہ چلا. پہلے لوگوں کو ایم ایم اے کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. وہ بھی موسٹلی خبیب کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ہر بندے نے لگایا, حالانکہ اس کا بیک گراؤنڈ اگر کسی کو نہیں بھی پتا تو صرف اس کو آئیڈیلائز کر کے دیکھ رہے ہیں. بالکل. بس یہی ہے کہ وہ خبیب نے جب خبیب کی فائٹ تھی مکریگر کے ساتھ, اس سے جب فائٹ جیتا اور وہ ایک اسلام کی فائٹ تھی, تو اس کے بعد پھر پراپر پاکستان میں لوگوں کو پتہ چلے. ابھی الحمدللہ بہت زیادہ نئے فائٹر آ رہے ہیں ایم ایم اے میں, دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو اس طرح باقی جو کنٹریز ہیں, جیسے تھائی لینڈ ہے, جو مو تھائی ہے وہ سٹارٹ ہی تھائی لینڈ سے ہوئی ہے, تو وہاں پہ مو تھائی کا صحیح اسکوپ ہے. اور جو ہے نا وہاں پہ مو تھائی جو ہے نا وہ بہت عرصے سے وہاں پہ ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس فیسلٹیز بھی بہت اچھی ہیں, ان کے پاس کوچز بھی ہیں, اور مطلب ان کا گڈ سین ہے وہاں پہ. تو الحمدللہ ابھی امید ہے کہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ پاکستان میں بھی بہت اچھے فائٹر نکلیں گے ایم ایم اے کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا اسماعیل, ایک اور بات جو کہ ہم دیکھنے میں آ رہی ہے سامنے کہ بہت سارے جو فائٹرز ہیں جب وہ پروفیشنل فائٹ یا کسی بڑی فائٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہ پھر ہمارے ملک میں ٹریننگ نہیں کرتے. وہ پریفر کرتے ہیں بینکاک چلے جائیں, وہاں پہ جا کے پروموٹر وہاں سے ہائر کرتے ہیں. ہم نے موسٹلی فائٹرز کو ایسے دیکھا, پھر ٹرینرز بھی وہ پریفر وہاں سے کرتے ہیں. بالکل. کیا وجہ ہے یہاں پہ؟ کیا وہ سب چیزیں پاسبل نہیں ہے یا فیسلٹیز نہیں ہے؟ بس یہی ہے کہ یہاں پہ فیسلٹیز اور کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اکثر
جو بڑی فائٹ اناؤنس ہوتی ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں باہر فائٹ کیمپ کے لیے یہ اسکوپ کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے دنیا بھر سے باکسر وہاں پہ جاتے ہیں فائٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ کیمپ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نئے نئے پارٹنرز ملتے ہیں. جیسے بھی ہم جم میں ٹریننگ کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کی کیا اسٹرینتھ ہے, اس کی کیا اسٹرینتھ ہے. تو وہاں پہ باہر جاتے ہیں, وہاں سے بہت ساری کنٹریز سے فائٹر آئے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اسپارنگ کرنا, ان کے ساتھ رول کرنا, تو یہ ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے وہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے کیکس فائٹ کلب میں ہماری ایک اچھی ٹیم بنی ہوئی ہے, جو کہ ہمیں کیمپ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور یہاں تک کہ لوگ ہمارے پاس کیمپ لگانے آتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری ایک اچھی ٹیم بنی ہوئی ہے, ہمیں باہر کیمپ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. لیکن یہ کہ اگر ہمارے پاس اسپانسرز ہوں, اور یہ کہ ہماری ٹریننگ اور بھی اچھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تھوڑا سا سلیمان آپ سے بھی اس بارے میں جاننا چاہیں گے, کتنا ڈفرینس آپ کو فیل نظر آتا ہے جو باہر ملک میں ٹریننگ ہو رہی ہے ان پلیئرز کے ساتھ, ڈفرینٹ ظاہری بات ہے دنیا بھر سے کھلاڑی آتے ہیں ان کے ساتھ اسپائرنگز کرنے میں, ٹریننگ کرنے میں, اور پاکستان کے اندر؟ جی اس میں یہ کہوں گا کہ سب سے جو مین چیز جو میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر سپورٹس کا معاشرے کے اندر بالکل بھی یعنی کہ اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, اسپیشلی ہمارے پیرنٹس کی طرف سے بھی, کہ اگر کوئی بچہ کراٹے کے کلب میں یا ایم ایم اے کے یا باکسنگ کے کلب میں یا کسی بھی سپورٹس کی طرف آنا چاہے تو اس کو پھر غصہ کیا جاتا ہے, برا بھلا کہا جاتا ہے, ٹائم ضائع کر رہے ہو, پڑھائی اسکول کی طرف, کتابی کیڑا بنا دیتے ہیں, کتابوں کی طرف, تم تو ہو ہی نکمے. تو اس چیز سے ایک تو بچوں پہ بھی بہت پریشر آتا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ باہر اویئرنیس زیادہ ہے سپورٹس کی. وہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, سٹارٹ کر دیتے ہیں, ان لوگوں نے محنت کی ہے, ان کے گھر والوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے, محنت کی وجہ سے ان لوگوں نے آج اپنا ایک لیول ڈیولپ کیا ہے. ان کا لیول یعنی کہ ہم سے ٹیکنیک میں, ہر چیز میں, فیسیلیٹیز میں زیادہ ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے کوئی بھی بڑے فائٹرز ہوتے ہیں جو بڑے جموں میں جا کے کیمپ لگاتے ہیں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بڑے جم ہیں ان میں پوری دنیا سے فائٹر آئے ہوتے ہیں. اب وہ پوری دنیا سے جب فائٹر آئے ہوتے ہیں تو ہر فائٹر کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ہر فائٹر کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب وہ فائٹر جب اس کے ساتھ رول کرتا ہے, اسپارنگ کرتا ہے, تو اپنے جم میں جو ہے نا اب جیسے اسماعیل ہے, اس کو اپنے جم میں سب لڑکے کی ویکنس کا بھی پتہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اسٹرانگ کہاں پہ ہے. تو اپنے جم میں یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ وہی روٹین چل رہی ہوتی ہے, سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے یار یہ کیا کرتا ہے, میں نے اس کا ڈیفینس کیسے کرنا ہے. تو جب آپ نئی جگہ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ نئے فائٹر ہوتے ہیں, نئے ذہن ہوتے ہیں, ان کا ڈیفینس کا طریقہ الگ ہوتا ہے, ان کا اٹیک کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو شروع میں جب بندہ جاتا ہے تو بندے کو کٹ بھی کھانی پڑتی ہے, بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کر کیا رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ بندہ ان کو سمجھنا شروع کرتا ہے, ان نئی ٹیکنیکس کو سمجھنا شروع کرتا ہے. شروع میں تو ود ان سیکنڈ چک کے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ پھینک دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ یہی فائٹر ہوتا ہے جو ان کے چیمپئنز کی ٹیکنیکس کو بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو اس لیے پوری دنیا کے فائٹر جو ہے نا وہ بڑے جموں میں جا کے کیمپ لگاتے ہیں جہاں پہ پوری دنیا سے فائٹر آئیں اور ان کو نئی نئی چیز سیکھنے کو ملے. جتنے پلیئرز کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملے اتنی نئی ٹیکنیک سیکھنے کو ملتی ہیں. تھوڑا سا اسماعیل آپ بتائیے گا, فیسلٹی کی جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, ڈفرینس ہے. ایز اے MMA فائٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکاری سطح پر ہو, چاہے گراس روٹ لیول پہ ہو یا پروفیشنل لیول پہ ہو, کون سی سہولیات مزید فراہم کی جانی چاہیے, چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوں, پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ہوں؟ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کو اس وقت سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے MMA کی پروموشن کے لیے؟ بس یہی ہے کہ اکثر پاکستان میں جتنے فائٹرز ہیں اچھے فائٹرز ہیں یہاں پہ, اور جو کہ ضائع ہو رہے ہیں ان کے پاس اسپانسرز کی کمی ہے, کیونکہ ایک کمبیٹ سپورٹ ہے, اس میں جو ہے نا حکومت تو انوالو نہیں ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو چاہیے کہ ان میں انوالو ہونا چاہیے تاکہ ہم جا کے بڑے سٹیج پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں. اور بس یہی ہے کہ اگر ایک فائٹر کے پاس اگر سپانسرز ہیں اور اگر گھر سے اس کو سپورٹ ہے تو یہ ہے کہ اس کو ٹینشن نہیں ہوگی, اس کا پورا فوکس جو ہے نا ٹریننگ کی طرف ہوگا اور فائٹ کی طرف ہوگا. وہ سپانسر تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے نا کہ ہمیں ایک لائسنسنگ فیس ہے, فائٹ فیس دینی پڑتی ہے. دوسری بات ہمیں جب فائٹ کے لیے جانا ہے ٹریولنگ ایکسپینسز ہیں وہ افورڈ کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان کے اندر MMA کو گراس روٹ لیول سے ہم نے پروموٹ کرنا ہے تو کیا اقدامات کیے جائیں سرکاری سطح پر؟ بس یہ ہے کہ فیسلٹیز کا ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح کے جو ہے نا وہ ٹریننگ کا سامان ہمارے پاس نہیں ہے اس طرح کا, مطلب بالکل. لیکن باقی جو ہماری ٹیم ہے, جو ٹریننگ پارٹنرز ہیں وہ ہمارے پاس اچھے ہیں. تو مین یہی چیز ہے کہ ہمارے پاس بس یہی ہے کہ
فیسلٹیز اچھی ہوں تو یہ کہ ہماری ٹریننگ بھی اچھی ہوگی, ہم ٹریننگ میں اپنا 100% دیں گے اور فائٹ میں پھر اپنا 100%. سلمان سے تھوڑی سی ان پٹ لے لیتے ہیں اس کی. سلمان, اگر ہم بات کریں نا باکسنگ کی, اگر ہم بات کر لیں مثال کے طور پہ اسپورٹس کمپلیکس کے اندر باکسنگ ہال ہے, ٹرینر ہے, اگر اس کے اسپانسرز بھی دیکھیں وہ بھی ایزیلی مل جاتے ہیں. دوسری بات یہ اولمپک گیم ہے, پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ, ان کی اپنی ایک فیڈریشن بھی بنی ہوئی ہے, تو ایک لائن سیدھی نظر آتی ہے. میرا سوال آپ سے بھی یہی ہوگا کہ ایم ایم اے کی پروموشن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے, حکومتی سطح پر ہوں یا پرائیویٹ سطح پر, جن کو اگر ہم فوکس کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایم ایم اے کے اندر جس طرح خبیب نے ایک نام پیدا کیا, ایسا کوئی فائٹر پیدا کریں. اچھا, یہ سوال بھی آپ کا بہت اچھا تھا. اس پہ جو میرا ذہن ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں جیسے باکسنگ ہے, ووشو ہے, تائیکوانڈو ہے, یہ سیف گیمز ہیں. ایمیچور باکسنگ کی بات کر رہا ہوں, پروفیشنل باکسنگ کی بات نہیں کر رہا. یہ سیف گیم ہے. اب یہ پوری دنیا میں رجسٹرڈ ہے. اب اسی طرح یہ پاکستان میں بھی رجسٹرڈ ہے. ان کی جب فائٹس ہوتی ہیں تو ان کو گورنمنٹ کی سطح پہ ان کو ہر چیز پرووائڈ کی جاتی ہے. ان کے ٹریول ایکسپینس بھی ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں, ان کی اکاموڈیشن, فوڈ, ساری چیزیں, سارا کچھ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ بات آتی ہے ایم ایم اے کی, تو ایم ایم اے پوری دنیا میں رجسٹرڈ نہیں ہے کیونکہ یہ سیف گیم نہیں ہے. یس, اب اس وجہ سے بھی کیونکہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کو سرکاری سطح پہ کوئی پروموٹ نہیں کرتا, فائٹرز کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا. لیکن پوری دنیا میں جو کچھ کنٹریز ہیں, جیسے آپ رشیا کو دیکھ لیں, جیسے خبیب ہے, اب ان لوگوں نے کیا ایسے ہے کہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن ہر ملک نے نا اپنا ایک ایتھلیٹک کمیشن بنایا. ٹھیک ہے. اب وہ ایتھلیٹک کمیشن کیا کرتا ہے, وہ ان فائٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, پراپر فائٹرز کو, ان یعنی کہ جس فائٹر کو, اب رشیا کے اندر یہ سسٹم ہے کہ کوئی بھی ایمیچور فائٹر تب تک پرو فائٹ کر ہی نہیں سکتا ملک سے باہر جب تک ایتھلیٹک کمیشن ان کو لائسنس نہ دے دے. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے اس طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چلا کہ پرائیویٹ جو ہماری انڈسٹری ہے ان کو اپنے ساتھ انوالو کیا ہے, اور ایم ایم اے کو وہ اس طریقے سے پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک اپنا ایتھلیٹک کمیشن بنا لیا ہے. تو میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ سطح پہ بھی یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ بے شک اگر یہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر بھی پرائیویٹ انڈسٹری کو بھی ان کر سکتے, گورنمنٹ سطح پہ بھی کوئی ایتھلیٹک کمیشن بنایا جا سکتا ہے. کوئی اس طرح کے جمنیزیم کے اندر جیسے باکسنگ, وشو, تائیکوانڈو وغیرہ ہو رہی ہے, اس طرح ایم ایم اے کو بھی پروموٹ کیا جائے. ان کے فائٹرز کو بھی جو ہے نا جو فیسیلیٹی دوسرے سپورٹس کو مل رہی ہیں وہ بے شک یہ رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن ایتھلیٹک کمیشن بنا کے اس طریقے سے لے کے یعنی کہ ایم ایم اے کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اسماعیل, یہ بتائیے گا کہ آگے کیا کرنا ہے؟ ساؤتھ کورین کو ہرا دیا, تھائی لینڈ والے کو ہرا گیا, آذربائیجان والے کو, ایجپٹ والے کو بھی, افغانستان کے باکسر کو بھی ہرا دیا ہے, ایم ایم اے فائٹر کو آپ نے ہرا دیا ہے. آگے کیا پلان ہے؟ کس کی طرف آپ کی نظریں ہیں کہ میں نے اس فائٹر کو ہرانا ہے, یہ میرا ڈریم گیم ہوگی؟ بس یہی ہے کہ ایم ایف این کا ایک چیمپئن ہے انڈیا کا, انگت نام ہے اس کا, اس کو میں نے بڑے میسیج بھی کیے ہیں انسٹا پہ بھی اور بڑی جگہوں پہ میں نے اس کو مینشن کیا. میں چاہتا ہوں میری فائٹ اس کے ساتھ ہو. تو اب دیکھتے ہیں کہ میرا نیکسٹ ٹارگٹ تو وہی ہے کہ بس مجھے کوئی انڈین اوپنر مل جائے, یا ون چیمپئن شپ میں, یا ایم ایف این میں, یا کسی آرگنائزیشن میں بھی. میں چاہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ میری فائٹ ہو جائے. وہ ڈریم فائٹ ہوگی, ڈریم فائٹ ہے وہ میری, اور اس کو ہرا کے آپ نے پھر پاکستانی جھنڈا اسی طرح لہرانا ہے. ایسے ہی ہے انشاءاللہ. زبردست ہو گیا. بہت بہت شکریہ اسماعیل خان آپ کا, سلیمان آپ کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ مزید بھی آپ لوگوں سے پھر گپ شپ لگتی رہے گی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ مزید فائٹس اسی طرح کرتے رہیں, ملک کا بھی نام روشن کریں, اور ایم ایم اے کی پروموشن میں جو بھی آپ کا رول ہے وہ ادا کرتے رہیں. ویورز, اب تک کے اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.